کچھ لوگ شب برات میں ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا اسلام سے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے، ان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ شب برات کے متعلق قرآن مقدس کی تفسیر میں بہت سارے ائمہ نے فرمایا ہے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس رات آسمانوں پر ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو اگلی سال مرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جو تقدیر ہے نا، وہ تو ساری چیزیں پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری تقدیر لکھ کے اور قلم کو اٹھا لیا گیا، سیاہی کو خشک کر دیا گیا، اس میں نہ کچھ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن پوری ایک سال میں ہونے والے کام، کون مرے گا، کون جیے گا اور کس کو کتنا رزق ملنا ہے، ایک سال کا یہ جو پوری ڈیٹا ہوتی ہے نا، یہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ تو یہ چیز مرنا اور زندہ ہونا اور انسان کا جو والبعث بعد الموت ہے نا، ایمانیات میں سے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو اگر کوئی کسی انسان کا اس مسئلے پر ڈاؤٹ ہو جائے نا، تو وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ بھئی یہ ایمانیات میں چیزیں داخل ہیں نا، ان 8 باتوں پر اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک بات میں بھی کسی انسان کو شک ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو موت اور زندگی کے فیصلے اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر کرتا ہے۔ کرنے کا مطلب یہ کہ یہ تقدیر میں تو پہلے سے موجود ہے، لیکن ایک سال، اگلی سال، آئندہ سال مرنے والوں کے نام ملک الموت کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ ملک الموت آپ کو ان لوگوں کی روح اس سال، اگلی سال، آنے والی سال میں قبض کرنا ہے۔ کون پیدا ہو رہا ہے، کس کو رزق دینا ہے، کس کو پانی دینا ہے، فرشتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں رزق تقسیم کرتے ہیں اللہ کی مرضی اور اللہ کے امر اور اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام کو ان کے پوری سال کے کام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مرنا اور اٹھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو پیدا کیا نا، تقدیر کو بنایا، اس میں سب لکھ دیا۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک ذرہ نہ جلدی ہوتی ہے نہ ایک ذرہ دیری ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں پر انسان کو ایمانیات پر یقین رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس میں ذرہ برابر شک کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ دوسری چیز، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب کتنے نوجوان ایسے ہیں جو پٹاخے چھٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ آپ سوچ کر دیکھیے، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ پہلا گناہ کہ یہ فضول خرچی ہے۔ دوسری چیز کہ یہ ہماری قوم، ہمارے اسلام، ہمارے دین، ہمارے بزرگوں سے ثابت نہیں ہے، انہوں نے نہیں بتایا ہے۔ اور اسلام کیسے اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے کہ جو اسلام آپ کو اتنی رعایت بتاتا ہو کہ اگر آپ گھر میں کھانا بنا رہے ہوں اور گوشت بنا رہے ہوں تو اس میں اتنا شوربہ زیادہ کر لیں تاکہ آپ اپنے پڑوسی کو بھی دے سکیں، اور دھواں اتنا نہ اٹھے کہ اس کی آپ کے پڑوسی کے ناک میں جائے اور اسے احساس نہ ہو کہ اگر اس کے یہاں نہیں بنا، تمہارے یہاں بن گیا کھانا، اس کے یہاں نہیں بنا، تو وہ یہ نہ سوچ لے کہ شاید ان کے یہاں سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، شاید انہوں نے گوشت بنایا ہے۔ تو جو اسلام اتنی زیادہ آپ کو احتیاط بتاتا ہو، وہ پٹاخوں کے ذریعے سے کسی کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کہ کوئی سہما جا رہا ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی سو رہا تھا اس کی آنکھ کھل گئی، کوئی بزرگ آدمی، کوئی بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ تو اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے، جو خرافات چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچ کر شب برات میں خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ خصوصی طور پر ہمیں اس رات توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اپنے تمام گناہوں کی معافی لینا چاہیے کہ اللہ تو بس ہمیں معاف فرما دے۔ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اس سے بڑا استغفار سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ آپ بس معافی مانگیں۔ اور جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی جنگل میں ہو اور اپنی سواری کے ساتھ ہو، سواری پر کھانے پینے کی سامان بھی ہو، اور اچانک سے اس کی سواری گم ہو جائے، کھو جائے، اور وہ سواری اس کو نہ ملے، دور دور تک صرف بیابان جنگل ہے،
دور دور تک مکان، کھیت کھلیان، لوگ، انسان، نہ آدم کی ذات، اور نہ پانی نہ کھانا، اور اس کا اونٹ اس کے کھانے سمیت یا جو بھی اس کی سواری گھوڑا تھا وہ کھانے سمیت گم ہو جائے، اور وہ انسان چاروں طرف دوڑتے دوڑتے آخر کار اپنی موت کو آواز دینے لگے کہ موت، میں بھوک سے پریشان ہو گیا، میں پیاس سے پریشان ہو گیا، لہٰذا اے موت آ اور مجھے اس دنیا سے لے چل۔ اتنا زیادہ پریشان بندہ موت کو یاد کرتے 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 زمین پر گر جائے اور اس کو آنکھ لگ جائے، اس کی آنکھ یعنی کہ نیند آ جائے، اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے سامنے اپنی اونٹنی کو اور یا اپنے سواری کو اور اس کے اوپر بہت ساری کھانے پینے کی سامان اور پانی کو پائے، تو اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی کہ وہ تڑپ اتنا پریشان ہو چکا تھا بھوک اور پیاس سے اور دور جا نہیں سکتا کیونکہ جنگل میں پھنسا ہوا ہے، تو جیسے ہی سامنے اس کی سواری بھی آ جائے، سامنے کھانا بھی آ جائے، پانی بھی آ جائے، تو اس بندے کو کتنی خوشی ملے گی۔ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے وہ بندہ اپنی سواری اور کھانے اور پینے کی چیزیں مل جانے سے خوش ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو سب سے زیادہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لیجئے گا اور میرے لیے بھی خصوصی طور پر آپ لوگ دعا کیجئے گا، اور ہر اس کام سے ہم لوگوں کو بچنا ہے جس کام کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آقا علیہ السلام کی حدیث سے جس کا ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو ان کاموں سے بچ کر فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو خوب توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی، نوافل پڑھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تمام کفریہ اور گناہ کے شرکیہ کاموں سے اور ایسے کاموں سے جو ہم کو ہمارے ایمان سے جدا کر دیں، ایسے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے کاموں سے بچائے رکھے اور ایسے گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔